بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ وزیر اعظم عمران خان کا میرا بچہ الرٹ کے نام سے خصوصی اپلیکیشن بنانے کا حکم۔ انصاف ہو تو ایسا، ایرانی صدر کے بھائی کو کرپشن کے الزام میں قید کی سزا۔ حسین فریدین پر اہم مالیاتی اداروں پر تقرریوں کے لیے رشوت دینے اور منی لانڈرنگ کے الزامات تھے۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران کو پیغامات بھجوائے جانے کا انکشاف۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی کو یہ پیغامات مختلف عالمی رہنماؤں کے ذریعے بھجوائے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کے لیے ویتنام اور افغانستان بن جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج نے اپنے ملک کو خبردار کر دیا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے مقبوضہ کشمیر میں گوریلا جنگ کا بیج بو دیا ہے۔ ملک میں تیل و گیس کے 13 ذخائر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ مختلف بلاکس میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے سروے مکمل۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ جہاد پاک فوج کرے گی اور جہاد کا اعلان ریاست کرے گی۔ فعال ریاست کے ہوتے ہوئے انفرادی شخص یا مسلح گروہ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایران سے جنگ نہیں چاہتے۔ سعودی ولی عہد کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی ہو گئی ہے۔ پاکستان نے جذبہ خیرسگالی کے تحت بی ایس ایف کے اہلکار کی لاش بھارتی حکام کے حوالے کر دی ہے۔ بٹالین کے 54 سالہ بی ایس پی اہلکار کی لاش جموں سیکٹر سے بہہ کر سیالکوٹ پہنچی تھی۔ پشاور بی آر ٹی منصوبے کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیشن نے پشاور بی آر ٹی قرضے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کی کاوشیں رنگ لے آئی۔ طالبان کا وفد ظلم خلیلزاد کی قیادت میں موجود امریکی وفد سے ملاقات پر آمادہ، مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے تھے بلکہ خود امریکہ نے جاری مذاکراتی عمل سے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ طالبان کا موقف: عمران خان جیسا درویش سچا کرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران نہیں دیکھا۔ مولانا طاہر جمیل نے پاکستانیوں کے لیے پیغام جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا میرا بچہ الرٹ کے نام سے خصوصی اپلیکیشن بنانے کا حکم۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق کرکٹر اے پی ڈی ویلیئرز ایک بار پھر کرکٹ کے میدان میں نظر آئیں گے۔ معروف کرکٹر آئندہ سال بگ بیش لیگ میں ہیڈ اسکواڈ کا حصہ بنیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے آئندہ برس کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم آئندہ برس آئرلینڈ اور نیدرلینڈ کی سیریز کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلے گی۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان۔ ٹیم میں 3 تبدیلیاں، احمد شہزاد اور عمر اکمل کی اسکواڈ میں واپسی۔ پاکستان ٹیم کے نائب کپتان بابر اعظم اور سابق آل راؤنڈر شاہد افریدی کو دی 100 کے ابتدائی ڈرافٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، جو کہ 20 اکتوبر کو شیڈول ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور پاک رائز نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔